السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، میں جب بھی پارک میں آتا ہوں، آج 3 جون ہے، جب بھی پارک میں آتا ہوں تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پر چہکتے ہوئے پرندے ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں، اور مختلف پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت محظوظ کرتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان پرندوں نے اپنی زبان میں کیا کہا یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی آواز سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ ابھی بھی آواز آ رہی، گلہری کی آواز، اور خوشی مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن بیک وقت پھر میرے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ یار افتخارفی، تم کتنے بدبخت اور بدقسمت اور گھٹیا آدمی ہو کہ جن پرندوں کی آواز تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، الفاظ سمجھ نہیں آتے، اس پہ خوشی مناتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور ان پرندوں کو بڑے شوق اور ذوق سے دیکھنے کی کوشش کرتے، تلاش کرتے ہو۔ کوئل اگر کوک رہی ہو تو کوئل کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو تمہارے گرد ہیں، جو تمہاری زبانیں بات کرتے ہیں، جن کی بولی تمہیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے، ان اللہ والوں کے الفاظ تم منون سمجھ سکتے ہو، نہ اس پہ خوش ہوتے ہو، نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، نہ ان کی دلجوئی کرتے ہو، بلکہ ان کے شکووں کے جواب میں الٹے شکوے کر دیتے ہو، اور کبھی اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کاش مجھے، میرے کانوں میں جو انسانوں کی آوازیں پڑتی ہیں، بچوں کی آوازیں پڑتی ہیں کسی پارک میں یا محلے سے گزرتے ہوئے، انسانوں کی جو آوازیں میرے کان سنتے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے ان آوازوں پہ شکر ادا کرنے کا اور انسانوں کے ان الفاظوں پہ عمل کرنے کا، ان کے اس شکووں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، ایک تو یہ پہلو تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، واہ واہ واہ، کوئل کی پھر آواز آئی۔ تو میں اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تو بہت ساری چڑیاں بول رہی تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسکرپٹ لکھ رہا تھا، تو میں کافی دیر تک چڑا چڑیے کی گفتگو سنتا رہا، مجھے سمجھ تو کچھ بھی نہیں آئی، اور وہ درجن سے زیادہ شاید چڑیاں چڑے تھے، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار افتخارفی، ہمیں چڑیا چڑے کی آواز کتنی اچھی لگ رہی ہے، لبھا رہی ہے۔ اب وہ آپ نے غور کیا ہوگا، ایک ہی طرح کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں، تو میں نے سوچا اگر کبھی ہو سکتا ہے یہ چڑیا یہ کہہ رہی ہے، اوئے گنجے، اوئے گنجے، اوئے گنجے، اوئے ٹکلے، شاید یہ کہہ رہی ہو، یا کہہ رہی ہو کہ اوئے گھٹیا آدمی۔ وہ چڑا یہ چڑیا بار بار، کیونکہ وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا ایک ہی طرح کی ساؤنڈ، تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یار کسی کی بولی کا نہ سمجھ میں آنا بھی تو پھر ایک اللہ کی کرم نوازی ہے، اور اس کا کرم ہے کہ شکر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہو کہ تم ایک اچھے آدمی نہیں ہو، تم ایک اچھے آدمی نہیں ہو، تم ایک اچھے آدمی نہیں ہو، تم ایک گھٹیا آدمی ہو، تم، وہ ریپیٹیشن۔ تو پھر میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان بولیوں کو سمجھنے کی توفیق نہیں دی تو بڑا کرم کیا، لیکن ان بولیوں کو جن کو میں سمجھ سکتا ہوں، ان کی آسانی کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے اور ان کی آسودگی کے لیے افتخارفی تمہیں کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ جو کہانیاں میں روز آپ کو سناتا ہوں، یہ وہی آسودگی پیدا کرنے کی ایک کوشش اور کڑی ہے، اور میرا مقصد ان کہانیوں کو سنانے کا معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے، نرمی پیدا کرنا ہے، اور شادی کا انسٹیٹیوشن مضبوط کرنا ہے، تاکہ اس انسٹیٹیوشن سے جو بچے پیدا ہو کے نکلیں گے تربیت یافتہ ہوں گے اور معاشرے کے لیے بڑے سود مند ثابت ہوں گے۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے یہ گل پری کی کہانی ہے۔ گل پری نے مجھے کال کی، گل پری سلالہ میں ہوتی ہے، اور گل پری نے کہا کہ افتخار بھائی، میں آپ کی کہانیاں سنتی ہوں اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو کیا سکون ملتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف میں غمگین نہیں ہوں، دنیا میں اور بڑے غم ہیں۔ میں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا،
اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ زندگی حسین ہے، زندگی خوبصورت ہے، اور ہم آپ کو اس عمر میں چہکتا ہوا، ہنستا، مسکراتا، گاتا دیکھتے ہیں پوری دنیا میں یا پارکوں میں، تو پھر ہمیں اس زندگی کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے۔ تو میں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا، میں کہا گل پری اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو گل پری نے کہا کہ افتخار بھائی، ہم عورتیں تھوڑی سی ہمت کر لیں نا اگر، تو ہمارے خلاف کبھی کوئی حق تلفی نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں اس سوسائٹی میں ڈیزائن ایسی ہوئی ہیں جس میں ہماری سوسائٹی یا ہمارے خاندان یا ہمارے قبیلے کی جو نارمز ہوتی ہیں وہ بڑی آڑے آ جاتی ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں گل پری کی، یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو یقیناً سنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوگی، لیکن شاید مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کہانی کا اختتام پسند آئے گا۔ گل پری کا تعلق کوئٹہ کے مضافات میں ایک گاؤں سے تھا، یعنی وہ بلوچستان کی رہنے والی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ جی میری ایک بڑی بہن تھی ماں پری، ہم 2 بہنیں تھیں صرف گھر میں۔ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ مائنز میں کام کرتے تھے، کانوں میں، اور پتھر کی کان میں کام کرتے تھے، اور وہ جب چلے جاتے تھے تو پتھر یا کوئلے، یہ مجھے نہیں یاد رہا، کسی کان میں کام کرتے تھے، تو جب وہ چلے جاتے تھے تو مہینہ 1.5 مہینے کے بعد آتے تھے، اور کہتی وہ جب تک گھر نہیں آتے تھے ہماری زندگی بڑی پرسکون گزرتی تھی۔ گل پری اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ابا نہایت سخت آدمی، بڑے غصیلے آدمی، اور جیسی وہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد جب آتے تھے گھر، تو 15-20 منٹ کے بعد ان کا پہلے اماں سے جھگڑا ہوتا تھا، اور پھر اماں کی کٹیس ہو جایا کرتی تھی، اور وہ بیچاری پھر اپنے زخموں کو مرہم لگاتی تھی، اور اللہ جی آپ کی خیر کرے، یہ کہتی تھی کہ اللہ جی آپ کی خیر کریں، اپنے میاں کو دعائیں دیتی تھی کٹیس کے بعد۔ کہتے ہمیں بڑا برا لگتا تھا جب ہماری اماں کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، وہ روتی تھی، اور میری امی کو اجازت نہیں تھی کہیں جانے آنے کی۔ میری امی جو کہتی ہمیں فائدہ صرف یہ ہو گیا تھا کہ جہاں ہم رہتے تھے نا جس گاؤں میں، تو وہاں ہمارے ہی خاندان کے لوگ ارد گرد آباد تھے، تو سبزی دال کوئی چیز بازار سے منگانی تھی آسانی رہتی تھی۔ کہتی جب ہم ابا گھر آ جاتے تھے تو ہم ڈر جاتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ یا اللہ ہمارا باپ چلا جائے۔ تو کہتی اس طرح سے وقت گزرا تھا، تو ہمارے خاندان میں یہ روایت تھی، یہ بڑے لبرل ہو گئے تھے اس حوالے سے کہ بچیوں کو 8ویں تک پڑھاتے تھے۔ کہتی ہمارے خاندان کے مرد جو تھے بچے وہ پڑھتے نہیں تھے، لیکن بچیوں کے لیے یہ رعایت کہاں سے آئی کہتی مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے جب ہوش سنبھالا امی کو کٹیس ہوتے دیکھا ابا سے، اور ذلیل ہوتے دیکھا، اور خاندان کی ہر عورت کا تقریباً یہی حال تھا، اور ہمارے خاندانوں میں عورت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنا کوئی معیوب یا بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ گل پری کہتی ہے افتخار بھائی 8ویں تک ہمیں پڑھایا گیا۔ اب میری جو بڑی بہن تھی ماں پری، وہ مجھ سے آگے تھی، میں اس وقت 5ویں میں تھی جب وہ 8ویں کر گئی۔ جب اس نے 8ویں کی اور اس نے آگے پڑھنا چاہے تو ابا نے کہا کہ نہیں جی اس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ اب ماں پری جس اسکول میں پڑھتی تھی اس اسکول کی جو پرنسپل تھیں، ہم جو ہیڈ مسٹرس تھیں، ان کا تعلق کہتی کہ اسلام آباد سے تھا۔ شام کو ہمیں ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ پیسے نہیں لیتی تھی پورے گاؤں سے۔ کہتی ان کا ایک بیٹا تھا، اور اس کی بڑی اچھی دوستی تھی ماں پری کے ساتھ، بات چیت ہو جاتی تھی۔ کہتی کہ یہ گفتگو جو بھی اس کی ہوتی تھی یا انٹریکشن ہوتا تھا تو ہماری جو ہیڈ مسٹرس تھیں ان کے گھر میں ہی ہوتا تھا، صرف باہر تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، یا باہر اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے میرے خاندان میں یا میرے ابا کو کہ ماں پری جو ہے وہ اس لڑکے
کو پسند کرتی ہے، لڑکا اس کو پسند کرتا ہے، تو ان کے لیے تو عذاب ہو جانا تھا۔ وہ کہیں کالج میں پڑھتا تھا اور ان کے درمیان جو ہے یہ محبت کا سلسلہ ہو گیا۔ کہتی میں تھوڑی سی جب ہوش میں آئی تو 8ویں کے پاس بعد ماں پری کو ہٹا لیا گیا تھا اسکول سے، اور ابا اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی، اور خالد اس کا نام تھا، اور وہ عمر میں بڑا تھا، 4-5 سال بڑا تھا، اور اس بات کا ہماری ہیڈ مسٹریس کو بھی پتا تھا۔ کہتی یہ والا سلسلہ ہوتا رہا، اور جب ماں پری کے لیے رشتہ ملا تو کہتی میں اس وقت 8ویں کلاس میں آ چکی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد مجھے ہٹا لیا جائے گا، اور میں خالد بھائی اور ماں پری کے درمیان گفتگو بھی کرواتی تھی فون پہ، اور پیغام رسانی کا کام بھی کیا کرتی تھی۔ کہتی افتخار بھائی یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب میں 8ویں کلاس میں، اور 8ویں کلاس کی بچی کا کیا سینس ہوتا ہے، لیکن آپی جو ہے مجھ سے بہت بڑی تھی، 5-6 سال۔ تو کہتی یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ہماری دور پرے کی ایک پھپھو ہیں، شکیلہ ان کا نام ہے، تو ان کے بیٹے سے میرے ابا نے آ کے خبر سنائی کہ انہوں نے ماں پری کا رشتہ طے کر دیا۔ تو گل پری کہتی ہے کہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا، میری بہن کو بھی بڑا افسوس ہوا، وہ راتوں کو رونے لگی کہ کیا کریں، وہ تو محبت کرتی تھی خالد سے۔ اب اس بات کا ذکر ماں پری نے جب ہیڈ مسٹریس صاحبہ سے کیا تو وہ بالکل ایسے جس طرح ان کو پتہ نہیں کہ اس کا رشتہ ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی۔ جب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہیں تو ابا نے تو معذرت کر لی، انہوں نے کہا میں نے تو اس کی جو ہے نا بات پکی کر چکا ہوں، ہم تو تاریخ رکھنے والے ہیں۔ تو اب یہ والے جو طریقہ تھا کارگر ثابت نہیں ہوا۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابا وہ رشتہ ختم کر کے کچھ بتایا، بھی زمینوں کا بتایا۔ ابا نے کہا نہیں میں تو زبان دے چکا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتی افتخار بھائی آپا کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور بڑی بری صورتحال تھی، اب کیا کریں، بہت پریشان۔ کہتی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ کہتی افتخار بھائی میں بالکل دنیا سے دور، اور چلاکی مجھے نہیں پتہ، ہمارے دماغ میں، کہتی ہمارے پچکے ہوئے دماغ میں جو آئیڈیاز آتے تھے وہ اسی قسم کے آتے تھے، کیونکہ ہم نے تو جب ہوش سنبھالا تھا تو امی کی چیخ و پکار سنتے ہوئے اور ان کے زخموں کو دیکھتے ہوئے گزارا تھا، اور ابا کی چیخم دھاڑ ہو رہی ہوتی تھی۔ کہتی یہ ہماری ابتدا تھی، تو ہم کتنا جانتی ہوں گی۔ کہتی بہرحال میرے معصوم ذہن نے ایک آئیڈیا کریٹ کیا، اور میں نے آپا سے کہا کہ آپا آپ نا پھپھو شکیلہ کو ساری بات بتا دو، تو وہ ایک عورت ہے، عورت کی تکلیف کو سمجھیں گی۔ کہتی وہ میری طرح ہی جھلی تھی، بیوقوف سی۔ ماں پری نے فون اٹھایا اور پھپھو شکیلہ سے بات کی، ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہے، میں خالد سے محبت کرتی ہوں، اور اگر آپ مہربانی کریں اور یہ رشتہ چھوڑ دیں تو میرے ابا میری شادی وہاں کر دیں گے، تو میں زندگی میں خوشی حاصل کر لوں گی۔ اب پھپھی شکیلہ کے ساتھ ہوا دراصل یہ تھا کہ پھپھی شکیلہ کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا کہ ان کی شادی زبردستی کی گئی تھی پھپھا کے ساتھ۔ وہ مر چکے تھے، بڑے سخت آدمی تھے، وہ بھی اپنا فرض نبھا کے گئے تھے، وہ بھی ان کی کٹیس کرتے تھے، وہ بھی تذلیل کرتے تھے۔ کہتی پھپھی شکیلہ کو کہیں رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں پری کی سن لی۔ کہتی وہ ایک دن ہمارے گھر آئی ہیں، اور آ کے انہوں نے ابا کو بٹھایا اور ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ گل پری کہتی ہے کہ پھپھی شکیلہ نے بڑے طریقے سلیقے سے ابا سے بات کی، اور ان سے کہا کہ میں نے بڑا سوچا، اور جب میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کہتی جب میں نے رشتہ کیا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا نہیں تھا، عبدالرحیم سے۔ کہتی لیکن جب میں نے پوچھا تو اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے کہ وہ ماں پری سے شادی کرے۔ کہتی ابا کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا، تو ابا نے کہا کہ
ہمارے یہاں پوچھا کہاں جاتا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو دور بدل چکا ہے بھائی، اور میری شادی بھی ایسے ہوئی تھی تمہیں پتہ ہی ہے، لیکن ہم اب ذرا اور ہے. تو میرے ابا نے کہا میں تو بڑا ذلیل ہو جاؤں گا خاندان کے اندر کہ لوگ پوچھیں گے کہ اس کی رشتے کی بہن تھی اور اس نے رشتہ کیوں چھوڑ دیا اس کی بیٹی کا، مجھے بڑی نموشی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پھپھو شکیلہ نے کہا کہ گزارش یہ ہے بھائی کہ آپ جو ہیں وہ اپنی چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ منسوب کر دیں عبدالرحیم سے، اور میں ماں پری کا رشتہ چھوڑ کے گل پری کا رشتہ آپ سے مانگ رہی ہوں. کہتی ابا تھوڑی دیر سوچا انہوں نے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اس خاندان سے رشتہ جوڑنا ہے، بیٹی جانی چاہیے. تو ابا نے پھپھو شکیلہ کو ہاں کر دی. کہتی اب میں چھپ کے سن رہی تھی، میری امی بھی غصے میں، میں بھی غصے میں، آپا چھلانگیں مار رہی ہیں ماں پری، اور گل پری جو ہے وہ رو رہی ہے. کہتی افتخار بھائی میری 8ویں کا رزلٹ آ چکا تھا، مجھے اسکول سے ہٹا لیا گیا تھا، آگے پڑھنے کی جرت نہیں تھی، حالانکہ میں پڑھنا چاہتی تھی اور میرا خیال تھا کہ میں یونیورسٹی تک جاؤں اور بہت زیادہ پڑھوں، لیکن مجھے پتہ تھا یہ قدغن ہے ہمارے اوپر اور ہم پڑھ نہیں سکتے آگے. کہتی ابا تو کام پہ چلے گئے ہاں کر کے، امی کھانا پکانے لگ گئیں. اب پھپھو شکیلہ کمرے میں آ گئی. کہتی ہے میں ان کو دیکھا، میں نے آنسو صاف کیے، تو مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے عبدالرحیم کے لیے تیرا ہاتھ مانگ لیا اور تو خوش ہے نا؟ تو کہتی میں نے پتہ نہیں کیسے میں نے انکار کر دیا، میں کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں. تو پھپھی شکیلہ نے کہا کہ دیکھ میں تیرے باپ کی عزت رکھ رہی ہوں، اور پوری بات انہوں نے مجھے بتائی کہ ماں پری نے مجھے فون کیا. کہتی ہے اب ان کو کیا پتا کہ فون میں نے کروایا تھا اور یہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے. تو میری تو بڑی بے عزتی ہونی تھی کہ میرے بھائی کے گھر سے رشتہ نہ آئے میرے گھر میں. لوگ پوچھتے تیرے باپ سے ہی پوچھتے کہ بہن نے رشتہ کیوں چھوڑ دیا، تو ہاں کر دے. کہتی میں یقیناً اگر یہ مجھے نہ بھی پوچھتی اور میرے ابا بیاہ دیتے تو میری کیا اوقات تھی، کیا ویلی تھی میری رائے کی. لیکن میری پھپھو نے کیا کیا کہ جب میں نے جواب نہیں دیا تو وہاں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھا اور مجھے کہا کہ میں یہ تیرے آگے جھولی پھیلاتی ہوں اور میرے بیٹے کو قبول کر لے اور اس رشتے کو جوڑ لے. کیا خوبصورت آواز ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو عبدالرحیم سے شادی کرے گی تو میں تجھے آگے پڑھنے دوں گی. کہتی یہ ایک ایسی لالچ تھی میرے لیے، اور خاص طور پہ جب انہوں نے قرآن کا مجھے واسطہ دیا تو میں ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ والی خوشی شامل ہوگی اس کے اندر کہ اچھا مجھے پڑھنے دیا جائے گا، میں پڑھوں گی، لکھوں گی، یونیورسٹی جاؤں گی. کہتی یہ دو باتیں جو ہے میں نے مد نظر رکھی، اور میں نے قرآن پاک کی جو ریفرنس انہیں دیا تھا اس کی لاج رکھی واسطہ، اور پڑھائی کا وعدہ کیا. کہتی میں نے ہاں کر دی اور میں بڑی خوش ہو گئی، اور میں اپنے آپ کو کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا اور فیل ہوتا اور پاس ہوتا دیکھنے لگی تخیل کے اندر. پھپھو خوش ہو کے چلی گئی، سارے خاندان میں مٹھائی بانٹ دی گئی. کہتی کچھ عرصہ گزرا ہے تو ہیڈ مسٹر صاحبہ آئی ہیں رشتہ لے کے، اور ابا نے ہاں کر دی. اب جی ماں پری کی شادی ہو گئی، میری بڑی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی. اور اچھی بات یہ کہ ماں پری خالد کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوش و خرم رہنے لگی. میں نے تو اس کی مدد کر دی تھی. اب مجھے بھی ایک روشن مستقبل اس لیے نظر آ رہا تھا کہ یہ میری رشتے کی پھپھی تھی، بچپن سے جانا آنا تھا. خالد کو میں جانتی تھی، بہت سخت طبیعت تھا، لیکن میرا کچھ ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں گی کہ خالد کبھی غصہ کرے گا یا کٹیس کرنے کی کوشش کرے گا. تو کہتی میں یہ خواب لے کے جیتی رہی، اور 6 مہینے کے بعد میری شادی بھی کر دی گئی. کہتی میری شادی بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی اور کوئی جہیز لیا دیا نہیں گیا. اور کہتی کہ
حق مہر مطلب اتنا کم کہ کہتی میں بیان نہیں کر سکتی. اور میں دوستوں وہ والا واقعہ بھی اسکپ اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ طلائی زیور تھا جو حق مہر میں لکھا گیا اور بہت کم تھا. خیر اس واقعے کو اسکپ کرتے ہیں. اس کی شادی ہو گئی. یہ اپنے گھر آئی ہے. دوپہر کی شادی تھی. کہتی جب شادی ہو کے ہم ان کے گاؤں پہنچے ہیں, سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے. عبدالرحیم بیٹھا ہوا تھا اور بڑے غصے میں مجھے دیکھ رہا تھا اور ساری فیملی کے سامنے مجھے کہتا کہ کھڑی ہو. گل پری کہتا میں کھڑی ہوئی. اسے کہا ادھر آؤ. میں آئی, اب دلہن بنی ہوئی ہوں. کہتا نیچے بیٹھو. تو میں بیٹھ گئی. تو اس نے کہا میرے پیر دباؤ. کہتی افتخار بھائی میرے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہ ہوتا کہ اگر میرا شوہر یہ والی خدمت کمرے میں پرائیویسی مجھے کہتا میرے پیر دباؤ. سارا خاندان ہے اور میری شادی کا موقع ہے. میں آج بیاہ کے آئی ہوں اور میرا جو شوہر ہے وہ صرف میری تذلیل کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میری کیا بالادستی ہے اس عورت کے اوپر, کہتی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پیر دباؤ. اور ماں پری کہتی ہے کہ میں نے پھر گل پری کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے اس حکم کی پاسداری کی. کہتی میں نے اس کے پیر دبائے اور میرا شوہر بڑے خوشی کے ساتھ مونچھوں کو بل دیتا رہا اور سارے خاندان والے دیکھتے رہے. اور مجھے یہ کہنے کے بجائے کہ یار یہ بڑی سعادت مند بچی ہے, اس کو کہتے رہے کہ یار کیا روگ ہے تیرا, مرد ہو تو ایسا ہو. اور اس کے کزن مذاق اڑاتے رہے. کہتی میرے اوپر کیا گزری ہے کسی نے نہیں فیل کیا اور میں اس کے پیر دباتی رہی. گل پری کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں بڑی شرمندہ اور بڑی تذلیل محسوس کرتے ہوئے اپنے شوہر کے حکم کی پاسداری کر رہی تھی, اس کے پیر دبا رہی تھی. کہتی 15-20 منٹ گزر گئے اور جب یہ سارا معاملہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو کہتی میری پھپھو جو کچن میں تھی, کہتی وہ کہیں آئی ہیں, انہوں نے آ کے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے, اور اس کو ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد مجھے اٹھایا اور اٹھا کے کمرے میں لے گئیں. اور وہاں جا کے میری پھپھو نے جو ہے نا وہ مجھ سے معذرت کی. انہوں نے کہا یہ بیوقوف آدمی ہے, پاگل ہے, میں اسے پوچھوں گی اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے, لیکن تم کیونکہ پہلا دن ہے شادی کا تو تم نے برا نہیں منانا اور اس کو معاف کر دینا. گل پری کہتی کہ میرے پاس برداشت کرنے کے علاوہ یا معاف کرنے کے علاوہ چارہ تو کوئی تھا نہیں, نہ ہمارے پاس ہوتا ہے. کہتی خیر میرے میاں کمرے میں آ کر انہوں نے پہلے ایک تقریر کی کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی, تم فون نہیں رکھ سکتی, تم کسی سے بات نہیں کرو گی. ایک پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا انہوں نے ایک پورا کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا مجھے بیان کیا, جس کو میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کہیں گے. اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی کو چاہتی تھی. میری ماں نے جب تمہارا رشتہ مانگا تم نے کیوں انکار کیا؟ تو میں نے اپنی میاں سے کہا کہ دراصل میں بالکل اس معاملے کے تیار نہیں تھی اور شادی کے لیے اچانک میری عمر بھی اتنی نہیں ہے تو اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. اس نے کہا نہیں جس لڑکے کی وجہ سے تم میرا رشتہ انکار کر رہی تھی, جیسے تمہاری پہلی بہن نے ٹھکرایا, مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤ. گل پری کہتی افتخار بھائی آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ عورت نہیں ہیں تو شاید آپ کو احساس نہ ہو, جو عورتیں یہ سنیں گی ان کو احساس ہوگا کہ ایک عورت پہلا دن یا پہلی رات شوہر کے گھر میں پہنچی ہے نکاح کے بعد اور وہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے. کہتی افتخار بھائی میں بڑی تکلیف میں آ گئی, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو عبدالرحیم نے بجائے سوری کرنے کے مجھے کہا کہ اس کی یاد آ رہی ہے, اس کی یاد میں آنسو بہا رہی ہو. کہتی پہلے دن غلط فہمی کا بیج بویا گیا. خیر کہتی اس رات میں روتی رہی اور وہ سوتا رہا اور 2-3 دن کے بعد کہتی میں نے اپنی ساس کو, اپنی پھپھو کو یہ بات بتائی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے, اس نے مجھے میری کریکٹر اسیسینیشن کی ہے. کہتی میری ساس نے بڑی بحث کی اس کے ساتھ,
اس کے منہ پہ 2 تھپڑ بھی مارے. کہتی اس پاگل کے دماغ میں کہیں بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے جی آپ مجھے ذبح کر دیں, اس نے جو مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے, اس کی زندگی میں کوئی مرد ہے. بالکل ویسے جیسے ماں پری کی زندگی میں تھا. اور اب یہ اس مرد کو اپنے دماغ میں رکھ کے, دل میں رکھ کے نکاح مجھ سے کر کے آ گئی ہے. تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا. اس کو پہلے بتانا پڑے گا انکار کی وجہ کیا تھی. تو کہتی میری پھپھو بھی اس کو کلیئر نہیں کر سکی. وہ ایک پاگل آدمی تھا, اس کی جب مرضی ہوتی تھی تب وہ محبت پہ اتر آتا تھا, اور پھر جب اس کی مرضی ہوتی تھی وہ مجھے تکلیف دیتا تھا. کہتی ایک عجیب قسم کی زندگی ہو گئی. خاندان میں جس گھر میں ہم شادی میں کے بعد کھانے پہ گئے ہیں, وہاں سے روٹی لو, کچن میں سے پانی لے کر آؤ, اور آدھی روٹی دو مجھے, اتنا سالن نکال کے دو. یہ سالن زیادہ کیوں کر دیا, تیرا باپ کھائے گا. مطلب اس نے مجھے کوئی نہ کوئی کام کہنا, اور جب میں وہ کام کرتی تھی تو اس میں سے میم میخ نکالنی. گھر میں کھانا پک رہا ہے, میں پکا رہی ہوں, کھا رہا ہے, کچھ نہیں ہے. جس دن کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے گھر میں, یا اس کی کوئی بہنوئی آئے ہوئے ہیں, تو اس نے میری برائی بھی کرنی ہے, میرے کام میں خامیاں بھی نکالنی ہے. کہتی افتخار بھائی یہ روٹین تھی اس شخص کی, اور وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے. خیر کہتی 7-8 مہینے جب گزر گئے تو ایک دن بڑے اچھے موڈ میں تھا میرا میاں. وہ جب مہربان ہوتا تھا مہینے میں 2-3 دفعہ, تو میں نے اس وقت اس سے کہا کہ پھپھو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دیں گی. تو میرا میاں تو فلیئر اپ ہو گیا. اس نے کہا دوں تجھے اجازت تاکہ تو باہر جائے گھر سے اور اپنی منمانی کرتی پھرے, جس کو چاہے ملے. کہتی اس شخص نے اس بات کو سن کے میری کٹائش شروع کر دی. کہتی افتخار بھائی پاگلوں کی طرح وہ شخص کوئی جنون طاری تھا اس پہ, پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا تھا اس کو, یا وہ کیا سوچ رہا تھا, میں نے کس چیز کی اجازت مانگ رہی. کہتی اس قدر اس نے کٹائش کی ہے. پھپھو آ گئی, پھپھو نے اس کے منہ پہ چپیڑے مار کے اس کو نکالا, مجھ سے معافی مانگی اور مجھے کہا کہ تم اپنے ابا کو اس کا ذکر مت کرنا, اس کمبخت کو میں سمجھاتی ہوں. کہتی میں رو دھو کے چپ کر گئی. گلپری کہتی ہے کہ افتخار بھائی یہ سارا ظلم و ستم کا سلسلہ اگلے 6 مہینے بھی جاری رہا, اور ایک دن کسی چھوٹی سی بات کے اوپر میرے ابا کا چہیتا داماد عبدالرحیم میری کٹائش کر رہا تھا, اور میرے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, ابیوز کر رہا تھا. میرے ابا داخل ہو گئے. کہتی پتنی کہاں سے آئے, اور میں روتی ہوئی بھاگی ہوں, اور ابا کر کے میں نے اپنے ابا گلے رکھ کے رونا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ اس پاگل سے. کہتی ابا کو آ گیا تیش. پہلے ابا نے 3-4 کٹائش اس کے منہ پہ کی, اس کے بعد میرا سامان بندھوایا, اور میری پھپھو نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا اس کو لے جا, یہ جانور ہے یہ, اور یہ میری بھی نہیں سنتا, بالکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کو لے جا. کہتی میرا میاں معافی مانگتا رہا, میرے ابا نے معاف نہیں کیا, اور مجھے لے کے اپنے گھر آ گئے. کہتی ابا کو بڑا احساس ہوا تھا, انہوں نے مجھے اس طرح سے جب پٹتے دیکھا تو ان کا دل ہل گیا. خیر کہتی میں گھر آ گئی. یہ ان دنوں کی بات ہے, ابا کچھ بیمار رہنے لگے تھے, مائنز پہ کم جاتے تھے, اور ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. کہتے پھر ابا نے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی طلاق لے رہا ہوں. کہتی ہمارے خاندان میں عورتیں مر جاتی ہیں, ظلم سہتی رہتی ہیں, لیکن طلاق نہیں ہوتی. کہتی ابا نے ایک نیا سٹیپ لیا, پتنی قسمت مہربان تھی, ان کو میرا چیخو پکار ان سے برداشت نہیں ہوئی, بیٹی کو پٹتا نہیں دیکھ سکے, ان کی غیرت جاگی. کہتی مجھے نہیں پتا, بہرحال ابا نے جب یہ بات کی, پھپھو آئیں, رشتہ دار آئے, سب نے آ کے پیر پکڑے, معافی مانگی ہے, انہوں نے واسطے دیے, حلف دیے. ابا اڑے رہے, انہوں نے کہا جی میں نے تو کھلا لینا ہے, اور اگر یہ کھلا نہیں دے گا تو میں پھر دوسرے طریقے سے لے لوں گا. اور ابا بڑے اگریسو ہو رہے تھے. خیر عبدالرحیم صاحب کو, پھپھو کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ طلاق ہو کے رہے گی. ابا نے کھلا لکھوائی, خاندان کو بٹھایا, سائن انگوٹھے ہوئے. کہتی میری جان چھوٹ گئی. کہتی کہ 5-6 مہینے پھر ہم گاؤں میں رہے.
اس کے بعد ابا کی ٹرانسفر جو ہے وہ جن کی مائنس تھی ان کی ایک کالونی تھی کوئٹہ شہر کے اندر، تو وہاں پر ابا کی ٹرانسفر کر دی گئی اور ابا جو ہیں وہ ہمیں لے کر، مجھے امی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے اور میں اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ اور پتہ نہیں کیسے میرے باپ نے مجھے اجازت دے دی کہ تو پڑھ لے۔ کہتی افتخار بھائی میں نے وہاں میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کیا۔ کہتی ابھی انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ نہیں آیا تھا کہ ایک اور رشتہ آ گیا۔ اچھا کہتی مجھے ایک بات جو ہے، جب میں وہاں گئی نا ان کوارٹرز کے اندر جو ایک کالونی تھی، تو وہاں پر جن لڑکیوں سے میرا انٹریکشن ہوا، بات چیت ہوئی، تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو میرا پہلا شوہر تھا، کیونکہ وہ تقریباً میرا ہم عمر تھا تو اس لیے اس نے بیوقوفیاں کی ہیں، اور شوہر جو ہے وہ میچور ہونا چاہیے، تھوڑی سی عمر زیادہ ہونی چاہیے، وہ سوچتا بھی بہتر ہے اس کو، اور پکی عمر کا ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے۔ کہتی یہ ہماری ڈسکشن چلتی تھی، اور کچھ ایسی خواتین، ایسی بچیاں تھیں ان کوارٹرز کی جو بیائی ہوئی تھی، 40 35 32 سال کی عمر کے مردوں کے ساتھ، تو ان کی زندگی بڑی اچھی تھی، وہ ان کی قدر کرتے تھے۔ تو کہتی میرا کہیں ذہن بن گیا یہ کہ میری شادی جو ہے نا کسی پکے عمر کے مرد سے ہونی چاہیے، لیکن کہتی وہ کیا ہونی تھی، جو بھی رشتہ آتا تھا وہ 40-50 سال سے کی عمر کا ہوتا تھا، کیونکہ یا اس نے طلاق دی ہوتی تھی، یا اس کی بیوی بھاگ گئی ہوتی تھی، یا اس کی بیوی مر گئی ہوتی تھی، کسی کے 2 بچے ہوتے تھے، کسی کے 5 بچے ہوتے تھے۔ تو مجھے پھر یہ سمجھ آئی پہلی بار، کہتی میں افتخار بھائی اب تو بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن اس وقت میں حیران تھی کہ میں ابھی چھوٹی سی عمر کی ہوں۔ کہتی ابھی میں 20 سال کی نہیں ہوئی تھی، اور میرے جو رشتے آتے تھے وہ 40-50 سال کے بوڑھوں کے آتے تھے اور طلاق یافتہ کے آتے تھے۔ تو میں سوچتی تھی کہ طلاق ایک شرعی راستہ ہے، تو یہ اتنی بری چیز تو نہیں ہے کہ میرے جو رشتے آئیں وہ سارے کے سارے بوڑھے لوگوں کے آئیں، ادھیڑ عمر کے آئیں، طلاق یافتہ کے آئیں، یا رنڈووں کے آئیں۔ کہتی اس وقت مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ گلپری کہتی افتخار بھائی میں سرخ سفید میرا رنگ، میں نہایت خوبصورت، کہتی آج بھی بہت خوبصورت ہوں، اللہ کی دین ہے، اور بڑی لائل کہتی میں لڑکی تھی۔ کہتی جب رشتے آنے شروع ہوئے تو اس میں سے ایک رشتہ تھا، جو ایک شخص تھا، اس نے ابا کو بتایا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی لڑکی ہو جو اس کے بچوں کو پال لے اور وہ دنیا کی ہر سہولت دے گا، اور وہ عمان کے شہر سلالہ میں رہتا ہے اور وہاں اس کا بزنس ہے، اور رزاق اس کا نام تھا۔ اب عبدالرزاق کا رشتہ آیا، کہتی اب تک جتنے رشتے آئے تھے ان میں سے سب سے کم عمر یہ تھا، اور اس کی عمر بھی 38 سال تھی، 38 اس کی ایج تھی۔ کہتی میں 19 یا 20 کی تھی، تو سب سے کم عمر یہ رشتہ تھا، اور سب سے اچھی گفتگو اس کی تھی، اور سننے میں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ تو اماں نے، ابا نے بڑا سوچ وچار کے، بڑا سمجھ کے جو ایک فیصلہ کیا، اور مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی دے اور مجھے پڑھنے کی اجازت دے دے، میں اس کے بچے پال لوں گی۔ کہتی افتخار بھائی ایک طلاق جو میری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، ایک شادی جو میری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اس میں طلاق بھی ہو گئی، اور اب اگلی شادی ہو رہی ہے، اور میں ابھی دنیا کو جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، میری عمر 20 سال ہے۔ گل پری کی شادی جو ہے وہ کر دی گئی رزاق صاحب سے، رزاق نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور ان کو کوئی خرچہ نہیں ڈالا، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ کالونی کے لوگ تھے، کالونی کی لڑکیوں نے 8-10 دن ڈھول کی بجائی تھی، روز رات کو جگراتا ہوتا تھا۔ کہتی بڑا اچھا وقت گزرا، اور مجھے پہلی دفعہ لگا کہ اپنی پہلی شادی تو میں نے انجوائے نہیں کی، لیکن دوسری شادی میں نے بڑی انجوائے کی۔ الٹیمیٹلی کہہ رہی میری شادی ہو گئی۔ کہتے میری شادی ہوئی ہے، وہ مجھے کراچی لے آیا، ہم گھومتے پھرتے رہے۔ نہایت اچھا آدمی، نہایت بیبا بندہ، نہایت عزت کرنے والا،
فکر کرنے والا وہ شخص. اور کہتی ہے ہم گھومتے پھرتے رہے. اس کے بعد 15-20 دن کے بعد اس نے جب واپس سلالہ جانا تھا وہ مجھے میرے امی ابا کے پاس چھوڑ گیا, اور اس نے کہا کہ ویزا پروسیس ہونے میں بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا, لیکن آج کل کوئی ویزوں کا مسئلہ آ رہا ہے, 10-15 دن کے اندر میں تمہیں آ کے لے جاؤں گا. کہتی افتخار پہ بالکل ایسا ہوا کہ 10-15 دن کے اندر رزاق صاحب آئے ہیں, اور آ کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میں نے سامان باندھا اور مجھے وہ لے کے سلالہ آ گئے. کہتی افتخار بھی ہم سلالہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں, اور اترتے ہی اس شخص کا ٹون ٹیمپو, گفتگو کا انداز بدل گیا. یہ کیا کیا, وہ اٹھاؤ, فلاں کرو, لفٹ کا یہ بٹن دباؤ, تمہیں پتہ نہیں ہے, تم بالکل پینڈو ہو, تمہیں جہاز کے اندر بھی پتہ تھا. کہتی میں نے جہاز میں پہلی دفعہ سفر کر رہی تھی, میں 2 دفعہ گئی, یہ سو رہے تھے, واش روم سے واپس آ گئی. مجھے کھولنا نہیں آتا تھا, میں نے ان کو جگا کے کہا کہ رزاق ذرا دیکھے گا کہ واش روم کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. یہ میرے ساتھ گئے, دروازہ کھول دیا. اس کے بعد میں نے اندر سے لاک کر لیا تھا, تو وہ مجھ سے کھل نہیں رہا تھا, تو وہ پھر ایئر ہوسٹس نے کہیں باہر سے کھولا تھا, ان لاک کیا تھا. کہتی بس اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی. میں نے کہا چلیں, اتنی ہلکی پھلکی موسیقی تو میاں بیوی میں ہونی چاہیے. لیکن رزاق صاحب تو بڑھتے جا رہے تھے جی. کہتی ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے تک اس بندے نے میرا تمسخر اڑایا, مذاق کیا, مجھے تذلیل کی میری, اور تم پینڈو ہو, تمہیں پتہ کچھ نہیں ہے, تمہاری اوقات سے زیادہ ہے, پہلی بار تم نے سفر کیا ہے, واش روم کا نہیں پتہ, واش روم کو اندر سے لاک کر لیا, سارے جہاز میں میری مذاق اڑوایا تم نے. کہتی خیر میں چپ کر کے سنتی رہی, اور وہ شخص جو ہے وہ ایک گھر میں لے گیا. 2 کمرے تھے, اچھا بہتر وہ جگہ تھی جہاں اس نے مجھے رکھا, ساری سہولتیں وہاں تھی, لیکن شرط یہ تھی کہ باہر نہیں جانا, کس سے ملنا نہیں ہے. کہتی ہے کہ میرے پاس فون تھا جس پہ مجھے اجازت تھی میری ماں کو فون کرنے کی اور میری بہن کو, اور میں کسی سے کال پہ بات نہیں کر سکتی تھی. تو کہتی میں نے کرنی بھی نہیں تھی. کہتی وہ شخص جو ہے وہ جب اس کی مرضی ہوتی تھی وہ مہربان ہو جاتا تھا میرے پہ, جب اس کی مرضی ہوتی تھی وہ میری قضا پہ اتر آتا تھا. کہتی میں چپ کر کے چیزوں کو دیکھتی رہی. کہتی اب اس کے شادی میں میری یہ بات شامل تھی کہ میں نے آگے پڑھنا ہے, تو جب میں نے پڑھنے کی بات کی تو اس شخص نے بالکل وہی والا جنگلیوں والا رویہ کیا جو میرے پہلے شوہر نے کیا تھا. خبردار فلاں, تو باہر نکلے گی, کیسے نکلے گی, تیری ایسی کی تیسی, تو نے مذاق سمجھ رکھا ہے, اور مکر گیا. تو میں نے کہا تم نے پھر شادی میں شرط قبول کیوں کی تھی؟ تو اس نے کہا اب تیرے ایسی ایک اچھی بیوی میں گوا تو نہیں سکتا تھا, تو مجھے دیکھتی ہی پسند آ گئی تھی. خیر ایک دن مجھے کہتا کہ یاد رکھنا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے. کہتی ابھی تک اس نے مجھے اپنی اولاد سے نہیں ملوایا تھا, اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بچوں سے ملوا دو. اس نے کہا وہ نانی کے گھر میں اپنی, تو ابھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں ذرا گھما پھرا دوں, اور اس کے بعد پھر میں تمہیں بچوں سے ملواؤں گا. تو میں نے اس بات پہ جب اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اولاد کیوں نہیں پیدا کرنی, میری خواہش بھی ہے, تو اس نے کہا خبردار, تجھے میں نے نکاح میں لیا ہے اس شرط پہ کہ تو میرے بچے پالے گی. تو میں نے کہا جو میرا ہوگا وہ بھی تو تمہارا بچہ ہوگا. تو اس نے اس بات کا بہت برا منایا, اور یہ کہہ کر کہ تو ایک بدتمیز عورت ہے, میری اس نے کٹیس کر دی. کہتی خیر میں اپنی ماں کو کٹیس کرواتے دیکھتی آئی تھی, گاؤں میں دیکھا تھا, میرا جو پہلا خاوند تھا وہ کٹیس کرتا. کہتی میں نے چپ کر کے اس کو نصیب سمجھ لیا تھا. میرا یہ خیال تھا, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, کہ یہ کٹیس اور ذلیل ہونا یہی عورت کی زندگی ہوتی. کہتی افتخار بھائی میں اتنی سیدھی تھی. خیر کہتی 4 مہینے رہے, 4 مہینے کے بعد میرا میاں مجھے کراچی لے کر آیا. کراچی میں ایک گھر میں لے کر گیا, وہاں پر ایک بڑی موٹی تازی ایک عورت, اور یہ اس کی بیوی تھی. اس نے کہا یہ میری بیوی ہے, اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو میں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. تو میں نے کہا پھر تم نے میری زندگی کیوں خراب کی؟ انہوں نے کہا دراصل میری بیوی کو نا موٹاپے کی بیماری ہے, اور اس کے دل کی حالت کچھ ایسی ہے کہ اس کا دل 40% کام کرتا ہے.
ایئر ٹریول بھی اس کو منع ہے. تو ایک تو تجھے شادی اس لیے کی کہ جب میں سلالہ ہوتا ہوں تو مجھے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کھانا پکائے گی، میرے آرام کا خیال رکھے گی، میرے لیے باعث راحت ہوگی. اور جب ہم پاکستان میں ہوں گے تو اس کی خدمت کرے گی. کہتی گھر میں اس نے 2 ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں، اس کا بزنس اچھا تھا، مجھے اس نے تیسری ملازمہ رکھ لیا. اس کی بیوی گالی سے کم بات نہیں کرتی تھی، 6 جملے بولتی تھی، جس میں اگر 30 لفظ ہوتے تھے تو اس میں سے 27 جو ہے وہ گالیاں ہوتی تھیں. کہتے ایک عجیب سا ماحول تھا. اس کے بچوں سے میری دوستی ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ شخص کتنا ظالم ہے کہ اس نے کہا جی کہ میری بیوی جو ہے وہ نہیں ہے، اور پھر بیوی نکل بھی آئی. کہتی عورت کچھ کر نہیں سکتی ایسے موقع کے اوپر. میں شدید تکلیف میں، شدید ڈپریشن میں بے وقت ہو کے اس گھر میں رہ رہی تھی، اور ایک تیسری نوکرانی بن گئی تھی 2 گھر کی ملازموں کے ساتھ. کہتی افتخار بھائی 3-4 مہینے کے بعد آیا، پھر مجھے لے گیا. کہتی میں سلالہ چلی گئی. جب سلالہ گئی ہوں تو جاتے کو چوتھے دن میں نے اس کو کہا کہ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے. ڈاکٹر کے گئے، ٹیسٹ ہوا. جب ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں. جب اس کو یہ پتہ لگا میں تو خوش ہو گئی، اور اس شخص نے تو کوہرام مچا دیا. کیونکہ اس نے اس کو کہا تھا کہ تو نے کنسیو نہیں کرنا. کہتی اب جب میں وہاں اس کے ساتھ رہی تو اللہ کی دین ہے. کہتی میں کیا کر سکتی تھی. خیر یہ اس کے میاں نے بڑے طریقے سلیقے سے اس کو کہا کہ ہمیں اس بچے کو نہیں رکھنا ہے. تو کہتی میں وہاں تھوڑی سی اڑ گئی. میں نے کہا یار دیکھ میری فیلنگز بدل گئی ہیں اس خبر کو سننے کے بعد، اور تو خدا کا خوف کر. ہمارا بچہ ہے، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑی برکتیں لے کر آئے گا. کہتی میں اس کو بڑا سمجھایا. اس نے کہا نہیں جی. اور جب میں نہیں مانی اور میں نے اس کو کہا کہ اگر تو نے حبی نبی کی کوشش کی تو میں کوئی ایکشن لے سکتی ہوں یا میں پولیس کو کال کر دوں گی. کہتی اس کے بعد یہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے کیا یہ کہ جب میں 10-15 دن گزر گئے اور میں ریلیکس ہو گئی اس حوالے سے، اور اس نے کہا کہ نہیں ہم اس بچے کو دنیا میں آنے دیں گے، تو اس نے اچانک کہا جی میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، چلو پاکستان چلیں. گلپری کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوئی، آدھ پچدہ پیکنگ کی. کہتی ہم کراچی پہنچے ہیں، اور جب کراچی پہنچے ہیں تو گھر پہنچے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک. تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے. تو اس نے کہا کہ اب تو اس گھر سے باہر نہیں جائے گی. اس نے مجھے کمرے میں قید کر دیا، اور کہیں آ جا نہیں سکتی تھی. موبائل بھی اس نے چھین لیا، اور اس نے مجھے 2-3 گولیاں کھلائیں کہ یہ گولیاں جو ہے نا ڈاکٹر نے دی ہیں صحت کے لیے اور وٹامنس کے لیے ہیں. اب جی وہ میں نے گولیاں کھائی ہیں افتخار بھائی، اور میری کوک خالی ہو گئی. کہتی مجھے اس کے بعد سمجھ آئی کہ اس شخص نے جو مجھے ٹیبلٹس دی تھیں یہ کسی اور وجہ سے تھی، کسی اور چیز کے لیے تھی. کہتی میں اس شدید ڈرامے میں چلی گئی، اور میرا موڈ سوئنگ کرنے لگا. مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیشن، غصہ آنے لگا. میں بیٹھے بیٹھے رو پڑتی تھی. کہتی اس کی جو بیوی تھی اس تک نے اس پہ لان تان کی کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے بہت بری حرکت کی ہے. اور کہتی ابھی یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو پہلے خبر آئی کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے. کہتی ابا کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی میں وہاں گئی ہوں، اور رو دھو کے بھی 4 دن ہوئے تھے تو پتہ لگا میری سوتن کی بھی ڈیتھ ہو گئی. کہتی افتخار بھائی وہاں سے واپس بھاگی کراچی، اور میں حیران تھی کہ یہ ہوا کیا. اچانک زندگی بدل گئی، 2 موتیں اوپر تلے ہو گئیں. کہتی افتخار بھائی میں کراچی میں اس گھر میں جہاں اس کی بیوی رہتی تھی، اس کے 2 بچوں کو لے کے رہ رہی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 7 سال کی، ایک 8-9 سال کا. کہتی میں نے
طے کر لیا کہ میں ان بچوں کو پالوں گی۔ اب اس نے کیا کیا، اس گھر کو کرائے پہ دیا، مجھے لیا، بچوں کے لیے ہم سلالہ چلے گئے۔ کہتی سلالہ گئے ہیں، کہتی اب میرا موڈ ویسے ہی ہوا تھا، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیشن ہو رہی تھی۔ کہتی یہ تو خیر میں نے بہت بعد میں جانا کہ جب اس طرح کوئی مسکیریج ہو جائے یا اس طرح کے کوئی مسئلے سے عورت گزرتی ہے تو وہ بہت اس کا موڈ کسی اور طرح کا ہوا ہوتا ہے۔ کہتی وہاں جا کے اس شخص نے ایک چھوٹی سی بات پہ میری کٹیس کی۔ کہتی یہ شخص کٹیس کرتا رہا، میں پہلے چیخو پکار کرتی رہی۔ کہتی اس کے بعد مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ کہتی میں گئی ہوں، میں نے جا کے کچن میں سے بیلن اٹھایا ہے، اور بیلن اٹھانے کے بعد میں باہر آئی، میں نے دونوں بچوں کو پہلے کمرے میں بند کیا، اور یہ بیٹھا ہوا تھا موبائل میں لگا ہوا تھا صوفے پہ۔ کہتی میں نے جہاں ہو سکا میں نے اس کی کٹائی شروع کر دی۔ کہتی اس نے چیخنا شروع کر دیا، معافی مانگنی شروع کر دی، اور کہتی مجھے پتہ نہیں کیا جنون تھا، مجھے مطلب میں شاید یہ سوچ رہی تھی کہ آج میں نے اس کا آخری دن ہے اور اس کی جان لے لینی ہے۔ کہتی یہ شخص دھاڑے مار کے رو پڑا اور یہ بچنے کی کوشش کرے، کبھی کرسی آگے کرے، کبھی گدی آگے کرے، کہتی اور میرا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ کہتی ایک جنون تھا، ایک تکلیف تھی، شاید ساری عمر کی وہ تکلیف تھی، وہ غصہ تھا جو میں اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اور پھر میرے پہلے شوہر نے مجھے کٹیس کی، پھر اس شوہر نے میری کٹیس کی اور حق تلفی کی۔ کہتی افتخار بھائی تو 35 منٹ تک، کہتی میں نے اس کو زخمی کر دیا، اور میں نے کہا کہ تیری ایسی کی تیسی، تو آئندہ کبھی ہاتھ لگا کے دکھا، تو بکواس کر کے دکھا۔ کہتی عبدالرزاق چوہا بن گیا، اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور میں بیلن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہتی اس کے بعد میں ریلیکس ہوئی اور مجھے اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ کہتی افتخار بھائی اس کٹیس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے پھر اگلے دن اس کو کہا کہ میں نے پڑھنا ہے۔ اس نے کہا ہاں پڑھو، بالکل جاؤ جا کے پڑھو۔ کہتی افتخار بھائی میں نے وہاں پر داخلہ لے لیا، میں نے بیچلر کیا، میں نے ماسٹرز کیا، میں نے ٹیچنگ کے 1-2 کورس کیے، میرا میاں نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ کہتی اس کے بعد میں نے وہاں پہ ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، انڈین اسکول تھا۔ کہتی اس نے مجھے نہیں روکا۔ گلپری کہتی افتخار بھائی میں نے دن رات پڑھائی کی، دن رات اس کے بچے پالے، ان کی تربیت کی، اور یہ شخص اس دن کے بعد ایسا خاموش ہوا، اس کی زبان کو تالا لگ گیا، اس کے ہاتھ لاک ہو کے جیبوں میں چلے گئے۔ یہ بالکل ایک اور طرح کا آدمی تھا، اور میں نے اس چیز کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے اس سے بدتمیزی نہیں کی، میں نے کبھی اس کی بے عزتی نہیں کی، ایک اچھی بیوی کی طرح میں اس کی خدمت کرتی رہی۔ کہتی افتخار بھائی ایک دفعہ بیلن اٹھایا تھا، ایک دفعہ جرت کی تھی، آج میں اپنے شوہر کے پہلے دونوں بچوں کو بیاہ چکی ہوں اور میں دادی نانی بن چکی ہوں۔ میرا میاں جو ہے وہ اب صاحب فراش ہے، بستر پہ ہے، میں اس کی دن رات خدمت کرتی ہوں۔ کہتی میں نے ایک دفعہ ہمت کی تھی، میری زندگی کے اگلے 2 دہائیاں بہترین گزر گئیں، اور چونکہ میری میاں کی اور میری عمر میں فرق ہے تو میں ابھی بھی بہت ینگ، بہت فٹ اور منہ متھے لگتی ہوں، لیکن جو میرے میاں ہیں وہ بالکل بیچارے رہ گئے ہیں اور بہت بیمار ہیں، اور مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ بڑا ظلم کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید میرا علاج یہی تھا جو تم نے کیا۔ کہتی افتخار بھائی میں قطعاً یہ نہیں کہتی کہ عورت کو برابری پہ اترانا چاہیے یا جو میں نے کیا اس سے کو بہتری آ جائے گی۔ کہتی میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نے یہ بتانا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تھا، اور اس کے بعد ایک آسودہ زندگی اور ایک باعزت زندگی مجھے میسر آئی اور میرا شوہر لائن پہ آ گیا۔ کہتی افتخار بھائی میں آج بھی اس کو چھیڑنے کے لیے جب میں اس کو بی بی آہستہ مارو، وہ یہ اس کے منہ سے جب نکل رہا تھا، جب میں نے بیلن سے کٹیس کی تھی، تو کہتی اب میں کبھی کبھی جب افسردہ پڑا ہوتا ہے بستر پہ
تو میں اس کو صرف اتنا کہتی ہوں بی بی آہستہ مارو، تو وہ ہنسنے لگتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے میرے آگے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دے۔ دوستو یہ کہانی مجھے اس نے سنائی، گل پری نے، اور کہتی افتخار بھائی میں ایک بہترین خوبصورت زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ایک ہمت کرنے کے بعد اولاد کا سکھ ایسے مل گیا کہ میری جو سوتن تھی اس کی اولاد تھی، میری شوہر کی پہلی بیوی کی، اللہ نے مجھے اس کے بعد میری گود ہری نہیں کی، یہ اس کی منشا تھی، لیکن میں اس کی مرضی اس کی منشا میں راضی ہوں۔ کہتی اب کبھی کبھی اماں کو بلا لیتی ہوں، سلالہ گھماتی ہوں، ابھی گرمیوں میں جون جولائی اگست جو ہے وہ خریف کا موسم ہے، کہتی پھر میری اماں آئیں گی اور میں خریف کے موسم میں جھم جھم بارش میں اور کالے بادلوں میں ان کو پہاڑوں پہ لے کر جاؤں گی۔ کہتی ہے میرے پاس یہاں کا لائسنس بھی ہے، میں یہاں پڑھاتی بھی ہوں، ایک باعزت ٹیچر ہوں، میری ہینڈسم سیلری ہے، اور آج اگر کوئی مجھے دیکھے تو وہ جو گاؤں سے مضافات سے آئی تھی کوئٹہ کے، وہ والی گل پری نہیں ہے، یہ ایک ماڈرن پڑھی لکھی جاننے والی باخبر اور باعزت گل پری ہے۔ تو ہر وہ گل پری جو چاہتی ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ تعلیم ضرور حاصل کرے، اور دوسرا یہ کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنا حق سلب نہ ہونے دے۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ یقیناً گل پری آپ کو یاد رہے گی کہ بیلن دے نال کٹیس کر دیتی، انہیں خامن دیتے بی بی آہستہ۔ دوستو یہ کہانی سن کے مجھے بڑا مزہ آیا تھا اور میں وائنڈر میں بہت خوش ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ خوش ہو گئے ہیں۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا، گل پری کا ایکٹ آپ کو کیسا لگا، یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ نے گل پری کی سمت کی داد دینی ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اعتراض کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ کوئی گل پری آپ پر بیلن اٹھا لے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بی بی معاف کر دے، بی بی آہستہ، بی بی معاف کر دے، اس سے پہلے اس کے رائٹس اس کو دیجیے، اور آپ کا جو گھر ہے یہ محبت سے چل سکتا ہے، غصے سے، حکم چلانے سے اور کسی کا حق چھیننے سے نہیں چلے گا، کیونکہ زندگی کو صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنی اپنی گل پری کو اس کے رائٹس دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو جینے کا خوشی کے ساتھ موقع فراہم کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ویلن چاک لے۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔